کا ذکر خیر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر رحمتوں کے نزول کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر بلندی درجات کا ذریعہ اور سبب ہے، رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث طیبہ پہلے سن لیجئے، مسلم شریف میرے ہاتھ میں ہے، جلد دوم ہے، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر، کہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر کرنے کی برکت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں صحابی روایت فرماتے ہیں کہ اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، کہ نہیں ہے کوئی قوم جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، الا حفتہم الملائکہ، مگر فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، وَنُزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ چار برکتیں، فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں جہاں بھی بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے، رحمت چھا جاتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ذکر کرنے والوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اب میں نے یہاں ایک جملہ ایڈ کیا، کوئی اعتراض نہ کرے کہ حدیث میں تو یذکرون اللہ کا ذکر ہے، کہ جو اللہ کا ذکر کرے۔ تو حدیث قدسی سن لیجئے، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفسیر میں تمام تفاسیر اٹھائی۔ اپنے فرمایا علیہ السلام نے اللہ خوب جانتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ رب نے آپ کے ذکر کو یوں بلند فرمایا کہ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ دوسرا فرمایا کہ آپ کے ذکر کو یوں بلند فرمایا کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا ذکر یہ ذکر الہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو جہاں لوگ جمع ہو کر، اس حدیث میں اجتماعی محفل کا بھی ذکر، یذکرون جمع کا صیغہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ قوم کے افراد جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں تو رب ان پر یہ عصمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسری حدیث مبارکہ جو سنانے لگا ہوں، بڑی قابل غور ہے، ایمان کے کانوں سے اس حدیث کو سنیے گا، اور کتاب کا صفحہ نمبر 346 ہے، مکتبہ غوثیہ کی صحیح مسلم چھپی ہوئی ہے، جلد دوم ہے، اس کی پہلے صفحے پر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ،
خرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد، کہ مسجد میں ایک حلقہ لگا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، فقال ما اجلسکم، تو آپ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ قالوا اجلسنا نذکر اللہ، تو انہوں نے کہا بھئی ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، تو فرمایا اللہ کی قسم بتاؤ کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کے علاوہ کوئی اور تو مطلب نہیں؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں بیٹھے، صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ پھر آپ نے فرمایا انی لم استخلفکم تہمتا لکم، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم پر تہمت کی وجہ سے، کہ میں تمہارے بارے میں شک کر رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، فرمایا اس وجہ سے قسم نہیں لی، قسم لینے کا مطلب یہ تھا، فرمایا وما كان احد بمنزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں جاننے والے ہو، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہو، لیکن میں بھی تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر سے اپنے اصحاب کے ایک حلقے پر تشریف لائے، صحابہ جمع ہیں بیٹھے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے، فقال ما اجلسکم، نبی کریم علیہ السلام نے، یہ حضرت امیر معاویہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ پوچھنے کے بعد کہ جس طرح میں آیا اور تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے تم سے بات کی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ قالوا اجلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں، اس پر کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور یہ اسلام کی دولت ہمیں عطا کر کے ہم پر جو احسان کیا ہے، من بہ علینا، اس اسلام کے ذریعے، اس ہدایت کے ذریعے ہم پر جو احسان کیا ہے، اس احسان کی وجہ سے ہم اللہ کی حمد اور تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں۔ یہ جواب دیا، قال اللہ ما جلسکم الا ذاک، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم واقعی تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو، اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں بیٹھے؟ تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم اسی لیے بیٹھے، قسم دے کر حضور نے پوچھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم تہمت کے طور پر نہیں لی کہ مجھے تمہارے کہنے میں شک تھا یا میں تمہیں جھوٹا سمجھ رہا تھا تو قسم لی، فرمایا اس لیے قسم نہیں لی، بلکہ قسم اس لیے لی وَلَكِنَّهُ آتَانِي جِبْرَائِيلُ، فرمایا تم یہاں بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے تو قسم اس لیے لی کہ میرے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کر فَأَخْبَرَنِي، مجھے یہ خبر دی، مجھے یہ بتایا کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہارا یہاں بیٹھ کر یہ ذکر کرنا، یہ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنا،
اور اسلام کی جو دولت دی ہے اس نے اس پر اس احسان کا شکر ادا کرنا. فرمایا تمہارے اس فعل کی وجہ سے جبریل امین نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے. یباہی بکم الملائکہ، تمہاری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث طیبہ. ایک حدیث کے الفاظ ہیں منا بک علینا. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان پر اللہ کی تعریف توصیف اور اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو اب اس حدیث کے نکات کو سمجھیں. پہلا تو یہ کہ مل کر اللہ کا ذکر کرنا یہ حدیث سے ثابت ہوا. اجتماع، محفل، جلسہ کرنا یہ حدیث سے ثابت. اور پھر جب مل کر ذکر کیا جاتا ہے اور پھر اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرنا اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا جو اس نے اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، تو یہ فعل رب کو محبوب ہے. اور اس فعل پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی صورت میں جو ہم پر احسان ہوا، اگر کوئی اس احسان کا شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے، تو یقیناً وہ محفل بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے. پتہ چلا کہ مل کر اللہ کا ذکر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے پیارے محبوب کے ذریعے جو اس امت پر احسان ہوا، جو کرم ہوا، جو نعمت ہوئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہی تو میلاد ہے. اور میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے لمحات کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کو رب نے جو شان عطا کی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے کیے جاتے ہیں. فضائل اور کمالات اور معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے. تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان کی جاتی ہیں. میلاد میں یہی کچھ تو ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. تو جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہاں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر خدا بنتا جائے گا، وہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر بن جائے گا. اور اس محفل پر یہ خصوصی کرم ہوتا ہے کہ فرشتے پر بھی بچھاتے ہیں، رحمت بھی نازل ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے بھی فرماتا ہے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے. دوسری یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام جب مدینے تشریف لائے، ایک یہودی چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا. ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، اس کی بکری کو پکڑ لیا، کھانے لگا تو اس چرواہے نے اپنی بکری کو چھڑوا لیا. جب بکری کو چھڑوا لیا تو بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہنے لگا دیکھو یہ کتنا ظالم شخص ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا اور اس نے مجھ سے چھین لیا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو چرواہا کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ بھیڑیے کب سے کلام کرنے لگ گئے، کتنے تعجب کی بات ہے کہ جانور کلام کر رہا ہے. تو اس بھیڑیے نے کہا کہ میرا کلام کرنا کوئی تعجب خیز نہیں، بلکہ نخلستان کے اندر
کھجوروں کے باغات کے اندر ایک ایسا نبی آیا ہے جو آخری نبی ہے، اور جو کچھ کل ہونے والا ہے وہ اس کی خبریں بھی عطا دیتا ہے، یہ اس سے بھی تعجب خیز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعریف وہ بھیڑیا کرتا ہے، تو کہا وہ تو اس سے بھی تعجب خیز ہے کہ جو کچھ کل ہونے والا ہے وہ خبریں دیتا ہے نبی۔ تو اس چرواہے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کاش میں ان کے پاس جا سکتا، لیکن میری بکریوں کا کیا ہوگا؟ اس بھیڑیے نے کہا کہ تو بے فکر ہو جا، تو جا اس نبی کی بارگاہ میں، تیری بکریوں کی رکھوالی میں کروں گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے آیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا اور اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب اگلے روایت کے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تنہائی میں اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ بھیڑیے نے یہ کہا ہے کہ ایسا نبی جلوہ گر ہو چکا ہے جو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور آئندہ کے ہونے والے واقعات کی خبریں دیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام پھر تشریف لائے تو بار صحابہ اکرام بھی تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب یہ واقعہ ان صحابہ کے سامنے، حدثتموہم، وہ واقعہ جو مجھے کمرے میں بیان کیا تنہائی میں، ان سب کے سامنے وہ واقعہ بیان کرو۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کیجئے، سرکار یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر اس چرواہے نے جو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے ان صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ بھیڑیے نے مجھ سے کلام کر کے یہ کہا، اور حضور کی یہ شان بیان کی۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان ذکر کی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام خود مسجد نبوی شریف میں منبر پر اپنی ردا مبارک بچھا کر حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت پیش کی، حضور کے سامنے، حضور کی محفل میں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہی تو میلاد ہے۔ اور میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد میں کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی میلاد بنانا یہ ہے وہ ہے، ان سے پوچھئے تو صحیح ہم میلاد میں کرتے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت گناہ ہے؟ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا کیا گناہ ہے؟ کیا یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کے فضائل اور کمالات اور معجزات کو بیان کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہوا؟ صحابہ نے بیان کیا۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا؟ صحابہ نے بیان کیا۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ابو جہل کی ہاتھ میں کنکریوں نے کلام کیا؟ صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہوئے حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ سیراب ہو گئے؟ صحابہ نے بیان کیا۔ ہمیں کس نے بتایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 5 بندوں کا کھانا کئی 100 کے لیے کافی ہو گیا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ حضرت قتادہ کی جب آنکھ نکل کر باہر آئی، آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کر رکھا تو وہ آنکھ تندرست ہو گئی؟ ہمیں کس نے بتایا کہ صحابی کی پنڈلی ٹوٹی تو آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو تندرست ہو گئی؟ یہ صحابہ نے بیان کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا ایک ایک معجزہ کس نے بیان کیا؟ صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے گال مبارک ایسے تھے، دندان مبارک ایسے تھے، بال مبارک ایسے تھے، سینہ مبارک ایسا تھا، ہاتھ مبارک ایسے تھے، پاؤں مبارک ایسے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں ایسی تھی، ناک مبارک ایسی تھی، پیشانی ایسی تھی، انگلیاں ایسی تھی، پاؤں ایسے تھے، اتنے حسین اور خوبصورت تھے کان الشمس تجری فی وجہی، کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، لگتا یوں تھا کہ آسمان کا سورج چہرہ مصطفیٰ پر چل رہا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ کس نے بیان کیا؟ خواب میں کسی نے بیان کیا؟ یہ صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ کس نے؟ صحابہ اکرام نے بیان۔ کہاں بیان کیا؟ اپنے طلباء کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تابعین کے سامنے۔
تو لوگوں کے سامنے حضور کی شانیں بیان کرنا یہی تو صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہی تو میلاد ہے۔ اور کس چیز کا نام میلاد ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام پیدا ہوئے تو ناک بریدہ تھی، ختنہ ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، پاک تھے، غسل دیے ہوئے تھے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ ہمیں صحابہ اکرام نے بیان کیا۔ آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے دنیا میں تو آپ نے سر سجدے میں رکھا، انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، زمین کو پکڑا۔ یہ کس نے بیان کیا؟ صحابہ اکرام۔ تو ہم یہی تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میلاد صحابہ نے بیان کیا۔ بھائی ہم میلاد میں یہی تو کہتے ہیں، قرآن کی وہ آیات جو حضور کی شان میں اتری وہ بیان کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے اعضاء مبارک کا جو قرآن نے ذکر کیا ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی جو عظمتیں اور رفعتیں اور شانیں اللہ نے بیان کی ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کون سا بدعت اور کون سا شرک ہو گیا؟ تو خدا را وہ لوگ جو اس معاملے میں متوشش ہیں، انہیں غلط گائیڈنس دی گئی ہے، غلط انہیں انفارمیشن دی گئی ہے، ان کے لوگوں نے، ان کے علماء کہلوانے والے ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، حقائق نہیں بتاتے کہ حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ اور کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں میلاد میں بتائیے؟ یہی کچھ ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بیان کرنا یہ تو سنت الہیہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ شان کس نے بیان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر الم نشرح لک صدرک والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ شانیں کس نے بیان کی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ شان کس نے بیان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ شان کس نے بیان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضور کی شانیں تو رب بیان کر رہا ہے، تو سنت الہیہ ہوا۔ عالم ارواح میں رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بیان کی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، کہ جب وہ عظمت والا رسول آئے تو گروہ انبیاء سے فرمایا تم سب نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ شان مصطفیٰ، یہ مقام مصطفیٰ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ نبی پر خوب درود و سلام پڑھو۔ تو درود و سلام پڑھنے کا بھی اللہ نے حکم دیا، نبی کی عظمتیں اور شانیں بھی اللہ نے بیان کی، اور ہمیں حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ کون سا بدعت ہو گیا؟ ہاں یہ ضرور ہے، جو لوگ میلاد کی آڑ میں خرافات کرتے ہیں، جیسے خواتین کا ہو گیا معاملہ، بے عمل نعت خواں بلاتے ہیں، یا محفل نعت کے اندر گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہیں، ڈسکو قسم کی جو ہے وہ واہیات بکتے ہیں، جاہل خطباء حضرات موضوع روایات بیان کرتے ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا، وہ مجرم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، یا اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، وہ مجرم ہے۔ مگر آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو تو برا نہ کہو نا، میرے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو تو برا نہ کہو نا۔ اور میں یہاں آخر میں عرض کرتا چلوں، محفل میلاد کے منکرین جتنے بھی ہیں، آپ ان سے ایک ہی سوال کیجیے، ایک ہی سوال کیجیے کہ جنہیں تم اپنا بڑا مانتے ہو، بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، تمہارے بڑوں کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جتنے بھی معترض ہیں اعتراض کرنے والے میلاد پر، ان سب کے جو بڑے ہیں، ان سب کا جو پیر ہے وہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔
آپ ان سے پوچھئے کہ بتائیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا عقیدہ کیا تھا محفل میلاد کے حوالے سے؟ جو تمہارے بڑوں کے پیر ہیں، جو تمہیں منع کرتے ہیں میلاد بنانے سے، ان کے شیخ، ان کا پیر یہ کہتا ہے کہ بندہ ناچیز الحمدللہ ہر سال محفل میلاد بھی کرتا ہے اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر محظوظ بھی ہوتا ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ ان سے پوچھئے سوال۔ قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، ان تینوں کے پیر جو ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، تو ان سے پوچھئے کہ ان تینوں کے پیر کیا میلاد مناتے تھے یا نہیں بناتے تھے؟ پوچھئے ان سے کتاب کا نام میں بتاؤں گا، حوالہ صفحہ نمبر میں بتاؤں گا۔ تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، اصل بات تعظیم مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ سے جلن ہے، عظمت مصطفیٰ سے بغض ہے شاید، جو دل میں اس طرح نفرت لیے پھرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ پر جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی محبت ہے، یہ ہماری روحوں کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیشہ ور نعت خوانوں، پیشہ ور خطیبوں سے اپنی محافل کو پاک کیجیے۔ پیشہ ور نعت خوانوں سے نعت پڑھوانا بھی حرام ہے، ایسی نعت سننا بھی حرام ہے۔ پیشہ ور خطیب سے جو پہلے سے ڈیل کر